بہت اہم ملاقات طے ہوئی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر اور امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان، جو پاکستانی ٹائم کے مطابق کل دوپہر 1:30 بجے ہوگی۔ اور اس ملاقات کا جو ہے وہ پاکستان کو بڑا بےتابی سے انتظار ہے، اور یہ ملاقات جو ہے وہ شو کر رہی ہے کہ شہباز صاحب جو ہے وہ بہت ہی ہائی فلائی زون میں اس وقت چل رہے ہیں، اور آئی تھنک آرمی چیف بھی اس ملاقات میں موجود ہوں گے۔ یہ ساری سچویشن جو ہے جو شروع ہوئی بیسکلی سعودی پاکستان ڈیفنس پیکٹ سے، اب اس کے بعد پاکستان ایک بہت ہی لیڈنگ رول پلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دنیا کے اتنے بڑے اکٹھ کے اندر، جو یو این کا وہاں پہ میلہ لگا ہوا ہے۔ اور پاکستان کے اندر اور باہر جو ہے، بلکہ پاکستان کے جو بارڈر پہ ایک تو انڈیا اور دوسرا جو سعودی عرب کے بارڈر پہ اسرائیل، ان کو بہت زیادہ ایفیکٹ پڑا ہے، اور بہت زیادہ اس وقت ٹربل میں ڈپلومیٹکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی۔ ہمارے ساتھ اس وقت سب سے پہلے جوائن کیا ہے عامر الیاس رانا صاحب نے، جو اس وزٹ میں کور کر رہے ہیں پورا پاکستان کا سینیریو۔ اس وقت وہ امریکہ میں ہیں، اور پرائم منسٹر کا یہ سارا وزٹ وہ دیکھ رہے ہیں ایز اے صحافی۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد زبیر صاحب موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے عامر صاحب، یہ جو ویژول سامنے آئے ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ کے اور شہباز شریف صاحب کے، بڑی فرینک ملاقات کے، اور اس کے بعد یہ جو ملاقات اب ہونے لگی ہے ڈیٹیل ملاقات، کس طرح دیکھا جا رہا ہے سر اس کو؟ ہندوستان کس طرح دیکھ رہا ہے؟ انٹرنیشنلی کس طرح دیکھا جا رہا ہے اسے؟ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں، اس وقت جے ایف کے سے پرائم منسٹر اڑان بھر رہے ہیں واشنگٹن کے لیے، جب آپ اور ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ وہاں سے پاکستان امبیسی میں ہی جائیں گے، جہاں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود ہیں، اور باقی جو ان کی تیاریاں، تو ظاہر ہے یہ آپ کو میں بتاؤں، آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کوئی 4 ہفتے پہلے 25 ستمبر کی تاریخ دی تھی کہ یہ میٹنگ ہونی ہے۔ پھر جی بیچ میں بہت ساری اتراؤ چڑھاؤ آتے رہے، لوگ بات کرتے رہے۔ بہرحال یہ آج 4:30 بجے، چونکہ رات وائٹ ہاؤس نے باضابطہ طور پہ جاری کر دیا پروگرام، جس میں اردوان آج مل رہے ہیں، پھر لنچ بھی ہے ان کا، اور پھر ہمارے پرائم منسٹر جی کی یہ کلوز میٹنگ ہے، جس میں 3+1 یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو میٹنگ ہے۔ اچھا، اب جو آپ نے پس منظر بیان کیا، ظاہر ہے کہ ہمیں تو نیتن یاہو اور مودی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پہلے اس نے جنگ لڑی، تو امریکہ کو احساس ہوا کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے جس نے ان کے سب سے بڑے اتحادی کو 4 گھنٹے میں پچھاڑ دیا، اور سیز فائر پہ آئے، اور پاکستان نے ان کی اس بات کو ہمیشہ تسلیم کیا جس پہ مودی خاموش ہے۔ پھر نیتن یاہو نے جو دوحہ پہ حملہ کیا، تو اس کے نتیجے میں ہی پرسوں پرائم منسٹر کی جو پہلی ملاقات تھی صدر ٹرمپ کے ساتھ، جو امیر قطر اور ٹرمپ دونوں ہوسٹ کر رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ صرف اسی بنیاد پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، کہ ٹرمپ کے ساتھ آپ کیسے مل رہے ہیں، جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ فرینک ایک گپ شپ تھی پرائم منسٹر کی، تو اس سے کانفیڈنس کی بات بھی سامنے آتی ہے۔ اور پھر وہ جو اسرانہ ہوتا ہے سالانہ، جو ہر امریکن پریزیڈنٹ یو این جی اے پہ دیتا ہے، اس میں بھی ان کی میٹنگ ہوئی تھی۔ تو باضابطہ ملاقات پہلی ہوگی، اور ویسے یہ تیسری ملاقات ان کی اس طریقے سے ہونے جا رہی ہے، اور اس کے اندر بے شمار ایشوز ہیں۔ پاکستان اور امریکہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن افغانستان میں بگرام کے اندر ان کا ایشو، جس میں وہ چائنا کو للکارنے جا رہے ہیں، پاکستان کا چائنا کے ساتھ دوستی، پاکستان کی ڈیفنس پیکٹ جو ہوئی ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ اور میں پرسوں خواجہ آصف سے بات کر رہا تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ 2 ملکوں کا ہمارا معاہدہ ہے، اور دونوں ملک آپس میں طے کر کے کسی تیسرے یا چوتھے ملک کو شامل کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں اس ڈیفنس پیکٹ میں، لیکن فائدہ بہرحال پاکستان کو ایک دنیا کے یہ کینوس پہ بگرام نئے ایئر انداز بیس سے جو ہے، آنے کا بگرام ہوا ایئر ہے۔ بیس امریکہ واپس لینا چاہتا ہے، لیکن وہ اوبویسلی افغانستان کے پاس ہے۔ اس کے اوپر کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ہمارا تو بڑا کلیئر ہے نا کہ جی، آپ ٹی ٹی پی کے لیے ہم کہہ چکے کہ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر پاکستان کو چھوڑ دیں کہ تعلقات، وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل کے ساتھ کھڑے ہو کے بنو سی ایم ایچ میں کہا تھا کہ آپ ٹی ٹی پی کو رکھ لیں یا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو، تو ابھی تک تو طالبان کی عبوری حکومت ٹی ٹی پی کے ساتھ کھڑی ہے، تو ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے لیے تو وہ دوستی والی بات تو نہ رہی۔ انہوں نے اپنا جواب خود دے دیا امریکہ کو بگرام کے اوپر، لیکن ہم چائنا کے ساتھ انگیج ہیں، چائنا ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے، تو ہم نہ اسے چھوڑیں گے۔ امریکہ کی جو گفتگو چائنا کے ساتھ ہے وہ جانے، اور آپس میں نہیں، چائنا میں یہ جانے، کہہ وہ رہا ہوں کہ جواب دے دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ امریکہ ایڈمنٹ ہے بگرام ایئر بیس واپس لینے پہ، اور وہ اگر لینا چاہے تو کیسے لے سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ ایک لڑائی کی بات ہے جس ہاں کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے لڑائیاں لڑنی نہیں، پریشر ڈالتے ہیں صدر ٹرمپ، چائنا کے اوپر ڈالا، انہوں نے ڈبل ڈیوٹی کی بات کی تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن اپنی جو کہتے ہیں نا کہ ضد کے پکے ہیں ٹرمپ، جس طرح ہر جگہ پہ مودی کی چھیڑ بنائی ہوئی ہے کہ میں نے جنگ رکوائی، 7 جنگیں رکوا لی میں نے، یہ کیا وہ کیا، تو وہ اب بگرام بھی ان کی نئی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ شامل ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے زبیر صاحب، یہ سارے سینیریو کو تو یہ ضد کے تو پکے ہیں گفتگو میں۔ بالکل ٹھیک ہے عامر بھائی، آپ کا پوائنٹ آ گیا، ساتھ ہی رہیے گا۔
زبیر صاحب اس سارے سینیریو کو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 1-2 ہفتوں میں بڑی ڈرامیٹک صورتحال چینج ہوئی ہے پاکستان کے حق میں، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے پرائم منسٹر کو جس طرح وہاں ویلکم کیا جا رہا ہے، جس طرح وہاں پہ اب ملاقات طے ہو گئی ہے، پاکستانی ٹائم کے مطابق کریکٹ کر دوں رات 1:30 بجے آج ہوگی، وہاں کے 4:30 بج رہے ہوں گے امریکہ کے اندر. کہا جا رہا تھا ملاقات ہی نہیں ہو پائے گی. ہم نے اس بات کا ہی بہت تنقید کی کہ جناب پاکستان کے پرائم منسٹر کو تو ڈونلڈ ٹرمپ نے منہ نہیں لگایا یہ وہ، لیکن اب تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سعودی پاکستان ڈیفنس پیکٹ کے ثمرات ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر سے ملنے پہ مجبور ہو گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ سعودی پاکستان ڈیفنس پیکٹ سے پہلے کی بات ہے، جس طرح سے ابھی برانا صاحب بھی ذکر کر رہے تھے. میرا خیال ہے اس کی ابتدا وہ جو مئی کی جنگ تھی، مودی صاحب کا جو بہت ہی بڑا فیصلہ تھا اور وہ اتنے اسپیکٹیکولرلی بیک فائر کیا انڈیا کے لیے، اس نے ظاہر ہے پاکستان کو ہیلپ کیا. بٹ پاکستان نے اس کے بعد ڈپلومیٹکلی بھی بہت سے چیزیں انیشیٹوز لیے ہیں. سو صرف یہ نہیں تھا کہ وہ ہم جنگ جیت گئے، ہم نے وی فاؤنڈ این اپرچونٹی جس میں ہم پاکستان کو واپس لے کے آ سکتے تھے. میں ابھی یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے اور امریکہ کے ساتھ صدر کے ساتھ میٹنگ کو انڈرسٹیٹ نہیں کر رہا، لیکن پاکستان کے لیے وہ جو تھا نا کہ آئسولیشن میں تھے، اس سے ہم واپس آ گئے. سو اس وقت ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں ہم آئسولیٹڈ تھے اور ہم واپس ایک سینٹر سٹیج پر کہنا چاہیے آ گئے ہیں. اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوگا؟ بیکاز اس میں ڈاؤن سائڈ بھی ہوتی ہے، جس طرح پروگرام کی آپ بات کر رہے تھے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو تھریٹ بھی دی ہے کہ وہ جس طرح اپنے لہجے میں کہتے ہیں اٹ ول بی ویری بیڈ فار افغان رولرز، کہ اگر وہ نہیں مانیں گے. اب وہ ظاہر ہے پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. سو جتنے بھی جو ایکسٹرنل چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں، اس سے آپ جہاں کچھ گین کرتے ہیں وہاں آپ کے لیے خطرات بھی ہوتے ہیں. جیسے پہلے ہم نے 3-4 دفعہ دیکھا ہے، چاہے وہ 9/11 کے بعد ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے، اور پھر اس کی بہت بڑی پرائز بھی ہم نے انٹرنلی ابھی تک یہ TTP اور یہ سارا سلسلہ ہے. افغانستان کی آکوپیشن کے بعد ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے. سو ایک طرف ہمارے پاس بہت سے بینیفٹ بھی آئے، اکنامک بینیفٹس بھی آئے اس وقت بھی اور 9/11 کے بعد بھی، لیکن خطرات بھی آئے. اور اس سے ہم سب آج مڑ کے جب کہتے ہیں کہ آئی تھنک پاکستان ووڈ ہیو بین بیٹر آف کہ اگر ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ نہ بنتے یا سیٹو سینٹو کے ممبر نہ بنتے 50s اور 60s میں. امریکہ کی دوستی جو ہے جہاں بڑی اچھی ہوتی ہے، وہاں اس کے ظاہر ڈاؤن سائڈ بھی ہوتے ہیں اور اس کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو آئی ہوپ کہ پاکستان کی جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے وہ ان خطرات سے بھی ظاہر ہے ان کو وہ انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ بھی میں بتا دوں کہ 2015 میں جب یمن کے ساتھ سعودی عربیہ کی جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی پاکستان سے انہوں نے ٹروپس مانگے تھے. پاکستان کی اب تو سر ملٹری الائنس ہو گیا نا، اس وقت تو معاملات کچھ اور تھے، اب تو پورا الائنس ہو گیا سعودی عرب. نہیں، لیکن معاملات نہیں، اس وقت بھی جو فیصلہ تھا نا کامران، اس وقت بھی جو فیصلہ اس لیے تھا کہ ہم ایکسٹرنلی اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہتے. یہی پارلیمنٹ کی ریزولوشن تھی، یہی نواز شریف اور راحیل شریف صاحب نے سعودی منارکی کو جا کے کمیونیکیٹ کیا تھا کہ جی پاکستان پہلے ہی اتنے سال ڈیکیڈ سے ایکسٹرنل فرنٹ پر انوالو رہا ہے. سو وی کانٹ افورڈ ٹو گیٹ انوالوڈ ان یٹ اندر وار. ٹھیک، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سعودی ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اس میں تو پاکستان اور سعودی عرب نے کمٹ کر لیا ہے؟ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان ہیز بین آلریڈی کمیٹڈ ٹو اے وار اگر سعودی عرب پہ اٹیک ہوگا، چاہے جہاں سے بھی ہو، موسٹ پروبلی اسرائیل نہیں اٹیک کرے گا. یہ میرا خیال ہے پاکستان کو اپنی تھوڑی سی ہسٹری کو درست کر لینا چاہیے. 3 جنگیں ہو چکی ہیں، اس کے علاوہ بھی اسرائیل نے میرا خیال ہے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا جب بمباری نہ کی ہو عرب ممالک میں سے کسی ملک میں. 1948 سے 49 سے لے کے آج تک انہوں نے سعودی عربیہ کو ٹچ بھی نہیں کیا. سو ابھی بھی جو قطر پر جو اٹیک ہوا تھا اسرائیل نے کیا تھا وہ سعودی ایئر اسپیس سے ہی گئے تھے. سو ہم اتنے اس کو بہت ہی بچکانہ طریقے سے لیتے ہیں. سعودی اور امریکہ کی ٹیسٹ سپورٹ تھی جو اسرائیل نے قطر پر کیا تھا، اور ایران پر جب کیا تھا اس وقت بھی سعودی ایئر اسپیس استعمال کرتے ہوئے گئے تھے. سو اٹ از ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ کہ جی یہ معاہدہ ہو جائے گا اور اس کے تمام اپ سائڈ ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں اپ سائڈ تو ہمیں اس وقت نظر آنی چاہیے اور آئے گی جب پاکستان کو اکنامک فائدہ ہوگا، بیکاز پاکستان ول پرووائڈ دا ملٹری مسل. کیا ان ریٹرن سعودی عربیہ پاکستان کو اکنامک وہ جو پاکستان کی سخت ضرورت ہے وہ پرووائڈ کرے گا. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور آپ کے خیال میں انڈیا اس سے ڈٹر ہوگا، اس ایگریمنٹ سے کوئی فرق پڑے گا، یا انڈیا کی پلاننگ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے خلاف جنگ تو وہ پلاننگ رہے گی، یا اس سے کوئی بہت بڑا فرق پڑ جائے گا کہ سعودی عرب بیچ میں آ گیا؟ اب نہیں، انڈیا کا تو جیسے میں نے کہا تھا نا اسپیکٹیکولرلی بیک فائر کیا ہے.
انڈیا از ان نو پوزیشن. انڈیا تو ظاہر سی بات ہے جہاں مئی کے شروع میں کھڑا تھا یا اپریل کے اینڈ میں کھڑا تھا, اور وہ اس چیز کو لے کے بہت زیادہ ریجوائس کرتے تھے کہ پاکستان کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا, پاکستان کو مڈل ایسٹ سے آئسولیٹ کر دیا. تمام عرب ممالک کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے, امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, رشیا کے ساتھ. لیکن اب بالکل یہ انڈیا تو بالکل اس میں اٹس اے لاس, بگ ٹائم لوزر اس سارے سیناریو میں. رائٹ. بھٹی صاحب, بہت ہم تنقید کرتے تھے کہ جی امریکہ نے منہ نہیں لگایا پاکستانی پرائم منسٹر کو, لفٹ نہیں کرائی. اب تو پاکستان کے پرائم منسٹر سے مل بھی گئے, بڑی خوش گپیاں بھی لگیں, اب پراپر ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے آج رات پاکستانی ٹائم مطابق 1:30 بجے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ شہباز شریف صاحب کا امپیکٹ بڑھتا ہوا پاکستانی پالیٹکس میں, یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اور انٹرنیشنلی بھی اس ملاقات کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ کامران بھائی, کل جہاں بات ختم کی تھی وہیں سے شروع کروں گا کہ شکریہ آپریشن بنیان المرصوص, شکریہ مارکہ حق, اور شکریہ پاک فضائیہ, پاک فوج, پاک نیوی اور فیلڈ مارشل صاحب کا شکریہ کہ جس کے بعد ہم خطے میں پھر سے ابھرے. یہ شہباز شریف صاحب, یہ نواز شریف صاحب, یہ سارے کے سارے یہیں موجود تھے, یہیں امریکہ بھی موجود تھا, یہیں دونوں لیڈرشپس بھی موجود تھیں. دیکھ لیا کیا ہوا, یہ جو کچھ ہوا یہ آپریشن بنیان المرصوص کے بعد ہوا. اب صورتحال کیا ہے کہ بلا شبہ پاکستان کو کھویا ہوا اس کا مقام مل رہا ہے, بلا شبہ پاکستان خطے کا اہم ملک ہے, اہم کھلاڑی بنتا جا رہا ہے, بلا شبہ پاکستان خطے کو لیڈ کرتا نظر آ رہا ہے, اور بلا شبہ پاکستان وہ وقت آ گیا کہ بیک وقت چین اور امریکہ کے قریب ہے, اور بلا شبہ پاکستان بیک وقت ایران اور سعودی عرب کے قریب ہے, اور بلا شبہ پاکستان خلیجی ممالک کا پارٹنر ہے. یعنی ہم مسکین نہیں ہیں, فقیر نہیں ہیں, اس وقت خلیجی ممالک میں پارٹنر ہیں, اور یہ وہاں بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. بلا شبہ بھارت تنہا ہے اور پاکستان سب کا چہیتا ہے, مگر جیسا کہ کل بھی کہا تھا کہ یہ دنیا جذبات کی نہیں ہے, مفادات کی ہے. اب امریکی محکمہ خارجہ کا بڑا معنی خیز بیان آیا ہے کہ صدر ٹرمپ خطے میں امریکی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستانی قیادت سے مل رہے ہیں. اب یہ امریکی مفادات کیا ہیں, یہ بڑا اہم ہے. اور پھر معروف امریکی تجزیہ نگار مائیکل کوگل جو ساؤتھ ایشیا پر دسترس ہے جنہیں, وہ کہتے ہیں کہ ماضی کی نسبت اس بار امریکہ کو پاکستان سے تعلقات میں حقیقی دلچسپی ہے. اب یہ حقیقی دلچسپی کیا ہے؟ ٹرمپ صاحب چین کے خلاف ہیں, اب ہمارے لیے ایک پل صراط ہے. ٹرمپ صاحب بیگرام ایئر بیس پر افغان حکومت کے آمنے سامنے ہیں, ہمارے لیے وہ بڑا اہم ہے. ٹرمپ صاحب ایران پر نظر رکھے ہوئے ہیں, ہمارے لیے وہ بڑا اہم ہے. ٹرمپ صاحب اسرائیل کے ساتھ ہیں, ابراہیمی اکارڈ ہے, وہ اب یہ بھی بڑا اہم ہے آگے چل کر. اور یہ ذہنوں میں رہے کہ آج جو ٹرمپ صاحب ہم پر واری واری جا رہے ہیں, کل یہی ٹرمپ صاحب ہمیں دھوکے باز قرار دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے پاکستان نے چیٹ کیا ہے ہم سے, 32 ارب ڈالر ہمارے کھا گیا ہے پاکستان. اور امریکہ ایسا ملک ہے کہ جو ایک وقت انہی افغان مجاہدین کو ہیرو کہا کرتا تھا, وائٹ ہاؤس میں بلا کر ڈنر کروایا کرتا تھا, اور پھر انہی کو انہوں نے دہشت گرد قرار دیا. تو یہ امریکی مفادات اور وہ ٹرمپ صاحب جو صدر, جو غیر روایتی صدر, غیر روایتی سیاستدان, جو 2+2 کے =4 کے قائل, جو بزنس مین ہیں, وہ ہمارے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. بڑا اچھی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن کیا ہم امریکی مفادات اور سعودی پارٹنر بن کر, ہم پہلے بھی کہا تھا کہ مکہ مدینہ کا دفاع کرنا اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے, اور سعودی عرب ہمارا آزمودہ دوست ہے, مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. لیکن ٹرمپ صاحب کا ساتھ, چین کا ساتھ, سعودی عرب کا پارٹنر, خلیجی ممالک کا پارٹنر, ہماری قیادت جو ہے یہ بڑی اہم ہے اس وقت اس پل صراط پر, اس تنی ہوئی رسی پر, اپنے مفادات کو آگے بڑھانا, اپنے مفادات کو پورا کرنا. کیا ابھی بھی 5 ارب ڈالر جو ہمارے اسٹیٹ بینک میں پڑے ہوئے ہیں سعودیہ کے 4% سود پر, جو ہم خرچ نہیں سکتے, کیا بات اس سے آگے بڑھے گی؟
کیا ہم سعودی عرب پر حملہ ہم پر حملہ تصور ہوگا اور ہمارا قرضہ سعودی عرب پر قرضہ تصور ہوگا؟ کیا ہماری بے روزگاری، غربت، مہنگائی میں کمی آئے گی؟ کیا ہم جو دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں اور ہمارے روز جوان شہید ہو رہے ہیں، اس دہشت گردی میں کوئی ہماری مدد کرے گا؟ کل کوئی مس ایڈونچر کر دے بھارت تو کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کل کوئی ہم پہ مشکل وقت آئے تو امریکہ کیا کرے گا؟ اور امریکہ، چین اور سعودی عرب اور ایران میں ہم کیسے توازن قائم رکھ سکیں گے؟ بہت سارے سوالات ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ آج ایک بار پھر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب مل رہے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں لگتا بھٹی صاحب کہ بھارت کے اوپر بہت بڑی اب ذمہ داری آ گئی ہے کہ سعودی عرب بیچ میں آ گیا تو پاکستان پہ اٹیک کرنے سے پہلے وہ کئی دفعہ سوچے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ بھائی جان، جتنی یہ بھارت پہ بوجھ ہے اتنا ہی یہ الائنس بنے گا اسرائیل بھارت کا، اتنا ہی الائنس بنے گا اسرائیل بھارت اور امریکہ کا۔ ٹرمپ صاحب کیا سمجھتے ہیں جو ہم نے سعودی عرب سے دفاعی ایگریمنٹ کیا ہے؟ ٹرمپ صاحب کی اس پہ کیا ہے؟ وہ اسے اچھا سمجھتے ہیں، اسے برا سمجھتے ہیں، یا اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے؟ یہ اس ملاقات کے بعد پتہ چلے گا۔ وہ چین کے ساتھ ہماری قربت کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اس کے ملاقات کے بعد پتہ چلے گا۔ وہ دہشت گردی پر اور افغانستان اور ایران پر ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ اس ملاقات کے بعد پتہ چلے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے، ہم رائز کر رہے ہیں، ہم واپس آ رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ کہیں ڈو مور پھر تو نہیں ہوگا، پھر تو ڈو مور پہ ہمیں نہیں ناچنا پڑے گا۔ کیا پھر سے تو نہیں ہمیں ایک نئی وہ اس میں پڑیں گے ہم کہ جس میں جہاں سے واپسی نہ ہو سکے؟ تو جہاں بہت بڑی خوشی کی بات ہے وہاں بہت بڑی رسپانسبلٹی اور بہت بڑا امتحان ہے۔ زبیر صاحب آپ کرنے، پھر میں عامر صاحب سے پوچھنا ہے۔ جی زبیر صاحب۔ نہیں، عامر صاحب سے آپ پوچھ لیں، مطلب مجھے ایسی کوئی جلدی نہیں۔ بتائیں آپ بات کر لیں۔ میں یہ جو اچھا بھٹی صاحب نے جو ابھی بات کی نا کہ رائز کر رہے ہیں فورن پالیسی فرنٹ پر، ہم بالکل رائز کر رہے ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، اور یہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن اکنامک فرنٹ پر ہم رائز نہیں کر رہے بھٹی صاحب، ہم بہت تنزلی کا شکار ہیں۔ ابھی کل یا پرسوں ہی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، اور اس میں اگر آپ پڑھ لیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کہ 7% غربت میں کامران شاہد اضافہ ہوا ہے۔ 7% کا مطلب یہ ہے کہ 1,75,00,000 مزید لوگ غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دی گئے۔ اس رپورٹ میں اس کا بھی ذکر ہے کہ جو مڈل کلاس ہے وہ کتنی مشکل میں ہے۔ پچھلے 3 سال میں 60% ان کی جو قوت خرید ہے اس میں کمی آئی ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے پاکستان کا 24%۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے معروضی حالات کا کوئی تعلق نہیں، جو پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ اگر فتوات بٹور بھی رہا ہے تو غربت کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ اصل آپ کا کامران سب سے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر کون ہے یار خدا کے لیے؟ پاکستان کے عوام ہے نا۔ پاکستان کے عوام اگر جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، اس کو آپ کہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ بڑی زبردست ہینڈ شیک ہوا ہے، تو کہے گا بھائی ایکسکیوز می، مجھے آپ 2 وقت کی روٹی دے دیں اور میرے بچے کو اسکول بھیج دیں، اور میرا جو بچہ سٹنٹڈ ہے اس کو آپ ٹھیک کر دیں۔ یہ ہے میری پریورٹی، اور یہی پریورٹی ہمارے حکمرانوں کی بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ میں بار بار یہ ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ہم اس سب سے امپورٹنٹ چیز کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں اور باقی سب چیزوں کو ہم آگے لے کے آ جاتے ہیں کہ جس میں عام آدمی کا، اور عام آدمی اس وقت صرف وہ غریب نہیں ہے، مڈل کلاس بھی ہے۔ اور ایک جو سب سے اہم بات ہے نا کامران اس رپورٹ میں، کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے، یہ غربت کو ختم نہیں کرنے کے لیے ہے، یہ غربت میں اضافہ کرنے کے لیے۔ دس از دا موسٹ الارمنگ۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے ڈیفنس پیکٹ سے ہمیں کوئی غربت کے معاملے میں فائدہ ہونے والا نہیں، یا ٹرمپ سے ملاقات؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، مجھے جب تک پتہ نہیں چلے گا تو میں کیسے کہہ سکوں گا؟ ابھی تک تو ہم نے کوئی ایسی خبر نہیں سنی ہے۔ اور پلیز پلیز ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ دیکھیں باہر سے ہمارے پاس امداد آ جائے گی، یہ ہم نے 70 سال سے نسخہ آزمایا ہے، امداد آئی بھی ہے، لیکن جب یہ ویسے ہی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں یا نیبرز پر ڈیپینڈ کروں کہ وہ مجھے پیسے دیں، جب تک میں اپنے آپ کو سیٹل نہیں کروں گا، جب میں خود نہیں کمانا شروع کروں گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک میں تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، صاف پینے کے پانی کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، دیٹ از دا کی تھنگ۔ رائٹ۔
आमिर साहब, 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं इस मुलाकात को लेकर। पाकिस्तान जो वहाँ पे करता फिर रहा है, अच्छी बातें करता फिर रहा है, जो भी कर रहा है, उसमें ज़ुबैर साहब ये कह रहे हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम ट्रम्प से मिल रहे हैं या डिफेंस पैक कर रहे हैं, जब गुर्बत में इजाफा हो रहा है, 1,75,00,000 बंदा मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा शहबाज शरीफ की इन मुलाकातों का, या ये आम आदमी को क्या? एक तो इस सेट ऑफ क्वेश्चन फिर मैं बताऊँगा, दूसरा क्वेश्चन क्या आपसे। जी सर। अच्छा, मसला ये है कि जो हमारी एलीट क्लास है ना, जिसको हुक्मरान क्लास कहते हैं, वो अपोजिशन में भी होती है, हुकूमत में भी होती है। जब वो गवर्नर सिंध हों, जब वो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हों, इन सबको ये नुस्खे भूल जाते हैं जो आज इनको याद आ रहे हैं कि तालीम चाहिए होती है, फलां चाहिए होती है। ये बिल्कुल अपनी अपनी गेम पे सारे सेट करने पे बैठे होते हैं। ये कोई ऐसा नुस्खा नहीं लेके आते कि उस वक्त वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा था या आज क्या कह रहा है। तो ये सब अपोजिशन में बैठने के और गुफ्तगू करने के बहाने हैं कि चलो जी, मैं आमिर की जगह पे भी बात कर लूं, मैं भट्टी साहब की जगह पे भी बात कर लूं, लेकिन मेरा पैगाम जाना चाहिए कि मैं बहुत कंसर्न हूँ आम पाकिस्तानी के लिए। मुझे पता नहीं अपनी कितनी दौलत चाहिए आम आदमी के लिए। ज़ुबैर साहब खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जो बात भट्टी साहब कर रहे थे कि जी वो फील्ड मार्शल को, मैंने आपके ही प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि लगाया किसने था? शहबाज शरीफ ने लगाया था। चल कौन रहे हैं? दोनों मिलके चल रहे हैं। ब्रसल्स में वो कहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, हमारे लिए जंग इतनी आसान ना होती। आपको याद होगा आपके एक बहुत मोहब्बत वतन प्राइम मिनिस्टर थे जो वर्ल्ड कप जीत के आए थे अमेरिका से, कि मुझे लग रहा है कि मैं अमेरिका से जीत के आए, और वो कश्मीर को 5 अगस्त में हार के आ गए थे। उन्हीं के एक जो आर्मी चीफ थे वो कहते थे हमारे पास तो, और आप लोगों को बिठा के करते थे बातें कि हमारे पास तो टैंकों में पेट्रोल नहीं है। उन्हीं के साथ ही उमर अयूब साहब कहते थे इन्होंने तो गोले भी बेच दिए, इन्होंने तो जहाजों में पानी इनके पास है ही नहीं, उड़ा नहीं सकते। अलीमा खान साहिबा कहती थी कि ये तो मोदी के साथ मिले हुए हैं। ये जंग जीती ना इसी हुक्मरान तबके ने, जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शामिल है, उस हुकूमत ने मिलके, आप और हम हर चीज में पहले से तहफुजात के जी अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट क्यों ना कहे, वो हमारे मफादात के लिए कब काम करेंगे? हमें अपने मफाद के लिए काम करना है, और हमने बहुत ज्यादा मफादात में 2 जंगों में अमरीका। लेकिन आमिर साहब, इससे पहले जब अमेरिका अपने मफादात के लिए काम कर रहा था, पाकिस्तान के साथ मिलकर डू मोर करते करते हमारी तबाही फिर गई थी, तो भट्टी साहब इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका के मफादात हमारे खिलाफ भी तो हो सकते हैं ना बहुत। जी, वो खामोशी से सुनते हैं सारा, मुझे भी बात कर लेने दीजिए, कोई मसला नहीं है। जी जी। हाँ, मैं यही बात आपको कह रहा हूँ कि वो जो भी कह रहे हैं, पाकिस्तान की क़यादत पे आपको थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेना चाहिए कि अगर अमेरिका के होते हुए, जहाँ पे सदर ट्रंप भी कह रहे थे ना कि ये अशरों से लड़ते हैं, ये 150 साल से लड़ रहे हैं, आपस में लड़ने दो, इसी क़यादत ने मार गिराया ना इंडिया को, तो क्यों आप ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हम वहां जाएंगे तो क्या हम सब कुछ बेचने के लिए जा रहे हैं? वहां हमारे फील्ड मार्शल बैठे और प्राइम मिनिस्टर बैठे और सदर ट्रंप कहेंगे कि तुम पाकिस्तान की चाबी लगा के मुझे दे दो, बस मैं कर लूंगा काम। क्या इस तरह हुक्मरान और तबका बात किया करता है? या हमें इस तरह की बात कर लेनी चाहिए? हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जब हम इतनी बड़ी जंग को जीत सकते हैं, जब ईरान के साथ हम खुल्लम खुल्ला खड़े हो सकते हैं, और ईरान वाज़े तौर पे सऊदी अरब और पाकिस्तान के पक्ष में कहता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो लोगों ने शिया सुन्नी लड़ाने की कोशिश कर ली, आपको और हमें नहीं पता कि कितने पेट में दर्द हुए हैं, कि ये किस दिल से तारीफ करते हैं। जरा देखा करें चेहरे पे कर्ब कितना होता है जब ये कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं हम तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ये है, लेकिन वो है। अरे भाई, ये लेकिन करते हुए तो यहाँ आए हैं, हमें बात करनी होगी, हम दुनिया से आइसोलेट नहीं हो सकते। हम के प्रोग्राम से भी की बात, पहले भी की कि जनाब आप हमारे माशी मामलात संभालें, हम आपके दिफाई मामलात संभालेंगे। इस पे गुफ्तगू हो रही है, और अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं रियाद में एक और कॉन्फ्रेंस में, और आजकल वो रोजाना की बुनियाद पे, यहाँ से पहले वो लंदन थे और फिर अब यहाँ न्यूयॉर्क से भी वीडियो लिंक पे काम कर रहे हैं कि जो मंसूबे, चाहे वो इमरान खान से शुरू हुए थे, चाहे वो उससे पहले शुरू हुए थे या आज हुए थे, कि उनको अमली तौर पर आप कह रहे हैं ट्रस्ट करें प्राइम मिनिस्टर पे। भट्टी साहब ट्रस्ट करें। हमें एक मिनट जनाब कामरान साहब, जी आमिर भाई बोले बात को कर लेने दिया करें। जब ये आज चले गए हुए हैं तो क्या ख्याल है कि ये जो पहले फील्ड मार्शल मिलके गए थे उससे लेके और आज तक, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं 1 महीना पहले कह रहा था कि ये 25 सितंबर की डेट तय थी, बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बैकग्राउंड में काम हुआ है, बात हुई थी, और उसी बातचीत के नतीजे में अब एक बाज़ाब्ता तौर पे, आप बेजाब्ता करें या जो मर्जी करें, आपको हुकूमत के साथ ही बात करनी होती है ना। सदर ट्रंप को भी वजीर आज़म के साथ बैठना है, वो नहीं हिचकिचाते नाम लेते हुए फील्ड मार्शल का। कल भी जब हम बात कर रहे थे कि हमने मिलकर लड़ी, वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं गैप आने दे रहे, जो हमारे यार दोस्त चाह रहे हैं कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के बीच में गैप आ जाए, वो शहबाज शरीफ नहीं आने दे रहे, वो लेके चल रहे हैं। तो आपको और हमें ये ट्रस्ट करना चाहिए कि अगर हम बैरूनी दुनिया जहां से हमें कोई पूछता नहीं था, आज बात कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, हमें अरब कॉन्फ्लिक्ट में जहां पे दोहा पे हमला हुआ, पाकिस्तान को स्पेशली बुलवाया गया उस मीटिंग में, जिसपे बड़ी तकलीफ है कि 36 सेकंड के आपके और हमारे दोस्त लिख रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया भाई, यहाँ पे तो बात करते हुए भी घबराते थे लोग, अब तो हो रही है। हमें ट्रस्ट करना चाहिए, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि
اب جو قیادت موجود ہے ان کے اوپر آپ جتنے مرضی الزامات لگائیں، لیکن جنگ تو وہی جیت کے آئے ہیں نا، دنیا کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات تو وہی کر رہے ہیں نا، کوئی اور تو نہیں تیسرا کر رہا کہ سر پوائنٹ آ گیا آپ کا. بھٹی صاحب، ٹرسٹ مسٹر شہباز شریف ایز پرائم منسٹر، جتنے کنسرنز ہیں آپ کے کہ وہ ایران کے خلاف پرابلم ہے، امریکہ کو پاکستان سے پتہ نہیں کیا مدد مانگ لے گا، اسرائیل کے حق میں پاکستان سے کیا مدد مانگ لے گا، بگرام ایئر بیس پہ کیا پریشر ڈال دے گا، چائنا کے خلاف ہمیں کیا بھڑکا دے گا. ٹرسٹ مسٹر شہباز شریف the prime minister of Pakistan. Trust him for once at least. بھٹی صاحب جی 2 مرتبہ کرنے کو تیار ہوں، 3 مرتبہ کرنے کو تیار ہوں، بالکل ٹرسٹ کرتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان ہے، پاکستان کا وزیر اعظم ہے اور فیلڈ مارشل صاحب وہاں ہیں، بالکل ٹرسٹ کرنے کو تیار ہیں. میں تو کہتا ہوں عامر بھائی کی اللہ زبان مبارک کرے، ان کو دیسی گھی کی چوریاں میں کھلاؤں. کشمیر بھی جیت کر لائیں اس بار تو ہمیں کشمیر ہماری پلیٹ میں رکھ کے ٹرمپ صاحب دے دیں گے، اور بلکہ اس کے بعد ہم اگلا پروگرام سری نگر سے کریں گے انشاءاللہ. اور باقی اس کے علاوہ روز عرب ملکوں سے ان کی اشک شوئی کی جائے، بلکہ ہم پوری دنیا چلائیں، پوری دنیا کو فتح کریں. یہ جو ساری باتیں ہم نے کی ہیں، یہ کیا شہباز شریف پر مس ٹرسٹ ہے؟ یہ کیا ہم کہنا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو 36 سیکنڈ کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے 2-4 جملے ٹرمپ صاحب کو بھی بولنے دیے اور تھمز اپ بھی کرنے دیا، تو کیا جو تھمز اپ تھا وہ اس پہ کوئی برا لگا؟ ہمیں بہت اچھا لگا یہ. لیکن ٹرمپ صاحب تھمز اپ کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کے ٹائی یا سوٹ کو تو دیکھ کر نہیں کر رہے ہوں گے، تو تھمز اپ کس کو کر رہے تھے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر پاکستانی سوچتا ہے. اور میں نے جیسا کہا کہ پاکستان رائز کرے، یہ کوئی عامر الیاس رانا صاحب یا زبیر عمر صاحب کا پاکستان نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا پاکستان ہے. یہ رائز کرے گا تو یہ پیچھے کی باتیں ہیں، عمران خان صاحب کتنے گئے تھے یا نواز شریف صاحب کتنے گئے تھے یا شہباز شریف صاحب کتنے گئے تھے، میٹر پاکستان کا ہے. اور جب پاکستان کا مسئلہ ہوگا تو پھر ہم ساری باتیں کریں گے کہ یہ امریکی مفادات کیا ہیں، امریکہ کی ہم میں دلچسپی کیا ہے، یہ جو خطہ بدل رہا ہے اس میں ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، ہم نے اپنے مفادات کو کیسے آگے لے کر جانا ہے، ہم نے اپنی مہنگائی، بے روزگاری، غربت، قرضوں کا کیا حل نکالنا ہے. تو یہ ساری باتیں بھی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ خوشی بھی منانی چاہیے. اور اب تو عامر بھائی بھی امریکہ میں ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی امریکہ میں ہیں. اب تو میں اگلا پروگرام سری نگر میں کروں ہی کروں. اچھا چلیں زبیر صاحب، ود دا رائز آف شہباز شریف صاحب اینڈ ود دا رائز آف اسٹیبلشمنٹ آن انٹرنیشنل ہورائزن، آپ کو لگتا نہیں کہ اب عمران خان کی ریلیز بہت ہی دور چلی گئی ہے؟ اچھا، میں اس کا پہلے جواب دینے سے پہلے عامر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو میں نے کنسرنز شو کیے تھے معیشت کے حوالے سے اور پاکستان میں غربت کے حوالے سے، مڈل کلاس کی مشکلات کے حوالے سے، انہوں نے میرا وہ پچھلا وہ پروفائل نکال کے میں گورنر تھا یا کیا، وچ مینس کہ ہی ایکسیپٹس جو میں کہہ رہا تھا، ادروائز وہ جواب دیتے اس کے. کیونکہ جب جواب نہیں ہوتا تو آپ پھر ادھر ادھر کی مارتے ہیں، بجائے کہ کہیں کہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں یا میرے نمبر صحیح نہیں ہیں. نہیں، یا تو میرے نمبر صحیح نہیں ہیں، مطلب یہ تو ایک حقیقت ہے. یا تو مجھے ضروری نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہو، لیکن عامر صاحب کو جس طرح بھٹی صاحب نے کہا ہے، ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں. اب اس ڈیبیٹ میں کوئی نقصان نہیں، سب جی حضوری تو نہیں کر سکتے نا، جیسے آپ سوچتے ہیں ضروری نہیں ہے سب سوچتے ہیں. اور جہاں جو آپ نے سوال پوچھا ہے کامران، بالکل صحیح سوال پوچھا ہے کہ بالکل، اور میں ایگری کر. اب ٹھیک ہے چلیں جو بھی ہے، آپ کے پاس جواب تو نہیں تھا نا جو میں نے نمبرز بتائے تھے. مجھے اس کی خوشی ہے سب سے زیادہ. باقی آپ میرا جو مرضی کہ میں اسکول میں کیا کرتا تھا، کتنے مجھے انٹر میں مارکس ملے تھے، اس کا مجھے کوئی پریشانی نہیں. عامر صاحب اپنے وقت پر بات کر لیجئے گا. مجھے پتہ کہ نہیں آپ نے ٹائم لیا نا میری عامر صاحب، زبیر صاحب کو کمپلیٹ کرنے دینا یار عامر بھائی. میں تبھی کہہ رہا ہوں کہ آپ سے سوال کچھ اور ہوا تھا، آپ کے ذہن میں آیا کہ ورلڈ بینک کے اگر میں نے بات نہ کی تو بھائی آپ نیو یارک میں بیٹھے ہیں یار، آپ مزے کر رہے ہیں، آپ اچھے جگہ پر بیٹھے ہیں. آپ کی باری آ جائے گی یار عامر بھائی. زبیر صاحب کمپلیٹ کر لیں. زبیر صاحب ہاں آپ کی باری آئے گی، آپ کی باری آئے گی. یار آپ کا تو نیو یارک اگلا قدم ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کیوں اتنے پریشان ہیں، ہم تو خوش ہیں آپ پریشان ہیں کیونکہ میں نے کچھ حقیقت بتائی. وہ حقیقت جب میں بتاتا ہوں تو آپ کو میری گورنری
याद आ जाती है। एकदम नहीं, आपको मेरी गवर्नरी याद आ जाती है। मैं कुछ आपको अपने पास का और ज्यादा मार्क्स वगैरह। चलिए वन बाय वन सर, यार आप प्लीज मेरी बात सुन किसी की बात समझ नहीं आ रही इस वक्त। जवाब देना है ना। अच्छा चले सुन लेना मेरी बात। हाँ बताएं सुन लें जी जुबैर साहब। कामरान, आपने जो बात की है ना कि इमरान खान के लिए बिल्कुल जो पाकिस्तान की जो फतूहात हैं फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, ईरान, चाइना और दूसरे जो अरब ममालिक हैं, इसका पाकिस्तान की अपोजिशन जो कि इमरान खान लीड कर रहे हैं उस पर ज़ाहिर दबाव ज़्यादा होगा। ठीक है। हुकूमत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगी, एस्टैब्लिशमेंट ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगी। मुश्किलात में इमरान खान के इजाफा हो चुका है और ज़्यादा होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। अब पीटीआई के भाई थोड़े से नाराज़ होंगे, शायद वो कहेंगे कि मैंने ये क्यों कहा है, बट ये एक हकीकत है। जाहिर सी बात है, जब भी कोई आप अमेरिका के साथ कोई इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो वो अपोजिशन के लिए ख़राब दिन ही लेके आता है। चाहे वो अयूब खान के ज़माने में देख लें, चाहे आप ज़ियाउल हक के ज़माने में देख लें, चाहे आप मुशर्रफ के ज़माने में देख लें, तो जाहिर सी बात है 3-3.5 साल ऑलरेडी पीटीआई ने बहुत एफर्ट की थी और उसके कोई भी नतीजा नहीं निकला था। इट डज़ नॉट मीन that the government was right, it does not mean जो गवर्नमेंट करने चाहेगी और सख्तियाँ वो सही होंगी, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इमरान खान को बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने बताई। मैं एक ब्रेक के लिए जाऊंगा। इसका ऑब्वियसली ये जो पाकिस्तान एक इंटरनेशनल सिनेरियो को डोमिनेट कर रहा है, इसकी राना साहब को कहना वो नंबर्स तैयार कर लें जवाब देने के लिए। कौन से नंबर सर? देखें कामरान भाई कैसी तकलीफ हुई है मेरी जो मैंने कहे थे वो उसको वो कह रहे थे ना, नाराज हो रहे थे कि मैंने कह दिए थे उसका, अगर उनके पास कोई सही जवाब है तो जरूर दें। आमिर साहब क्या कह रहे हैं? आमिर साहब क्या कह रहे हैं? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मैं ये कह रहा हूं कि आप तो लगे हुए थे सदर ट्रंप की मीटिंग पे, ये घर से प्लान करके आए थे वर्ल्ड बैंक के बात करने, फिर इनको ख्याल आया बगैर बारी के शुरू हो गए कि भाई नंबर ही नहीं बनेंगे। मैं आवाम की बात करूंगा, हमेशा बात करूंगा, जो मर्जी। ये क्रिकेट का टॉपिक होगा तो फिर भी मैं आवाम की बात करूंगा। आपका दिल अगर जलता है, अगर आपको ये इससे नाराजगी होती है कि जी आवाम की क्यों बात, ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं यार, महंगाई, बेरोजगारी की मैं बिल्कुल करूंगा, आपके साथ तो हमेशा करूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। क्रिकेट का प्रोग्राम कर रहे हो कामरान, शायद क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? बिल्कुल ठीक है जी, हर एक का अपना राइट है। कह रहे हैं कि हमने बात की है यार, आप जितने अशराफिया का हिस्सा ना और कोई भी नहीं है। हाय अल्लाह जी, दुख तो है। आपके अमेरिका जाने में किसी को दुख नहीं आमिर भाई, सब खुश है, आप अमेरिका है, अच्छी बात है। आप अशराफिया का हिस्सा बना रहे हैं। मुझे तो इतनी खुशी हुई थी, अभी भी खुशी है, वहीं रुक जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो जर्नलिस्ट है, इसके अलावा हमारा कोई धंधा नहीं है। ठीक है, एक नहीं बर्गर शर्गर खाएं, एंजॉय करें, ऐसी क्या बात है, थोड़ा बहुत रिलैक्स भी करें। एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद शहबाज साहब की उड़ानियाँ जो हैं उसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे असरात क्या है, जिसमें ऑब्वियसली इमरान खान साहब की रिलीज़ जो है बहुत दूर अब नज़र आ रही है। ब्रेक के बाद अभी खबर चल रही है, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान जो है वो अमेरिकन सदर के पास मिलने गए हैं, उनका बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल हुआ है। भट्टी साहब तैयब उर्दगान के मुकाबले की इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिलीवरी कर रहे हैं। नंबर एक, कल इस तरह मुलाकात होनी है आज रात 1:30 बजे। और दूसरा, आई थिंक इमरान खान को तो कि रिलीज़ के कॉज को तो बड़ा धचका पहुंचा है इस सारे सिनेरियो से, जो बात हो रही थी ब्रेक से पहले। हाँ ऐसे ही लगता है, ऐसा लगता है, बिल्कुल लगता है। ज़ुबैर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब अब आप देखें ना कि आपका प्रोग्राम इसके कितने मिनट गुजरे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रंप साहब की, बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, पाक अमेरिका तल्लुकात की, तो एक तो अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। दूसरा, इस खित्ते में जो चीज़ें बदल रही हैं वो उस तरफ टेंशन है। तीसरा, बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ने पाकिस्तान को दी, जो ट्रंप साहब से एक के बाद एक मुलाकातें हो रही हैं, और दूसरा सऊदी पार्टनरशिप और खलीजी मुल्क पार्टनरशिप, शंघाई कॉन्फ्रेंस, तो डेफिनेटली ये फ़र्क पड़ता है। लेकिन जहाँ ये सब कुछ है, वहीं जिस रिपोर्ट की ज़ुबैर उमर साहब बात कर रहे थे, उसी रिपोर्ट में है कि सियासी अदम इस्तेकाम कारोबारी एतमाद को तबाह कर रहा है। तो मेरी तो यही दुआ है कि जब इतना राइज़ कर रहा है पाकिस्तान, इतना ऊपर जा रहा है, तो अल्लाह करे हमारी जो अंदरूनी नफ़रतें हैं ये भी कम हो, अंदरूनी तकसीम भी कम हो, और ये सारे मामलात भी हल हों, और सारे मिलकर उस सफ़र की तरफ बढ़ें। और ये क्योंकि कोई भी शख्स
کوئی بھی پارٹی پاکستان سے بڑی نہیں ہے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, اور پاکستان کے لیے ہی, پاکستان کی وجہ سے ہی ہم آج, کوئی میاں صاحب ہے تو کوئی نیازی صاحب ہے تو کوئی بھٹی صاحب ہے, تو اس لیے پاکستان رائز کرے گا تو ظاہر ہے سارے رائز کریں گے. لیکن پھر وہی بات اور وہ بات یہ ہے کہ یہ بڑا اہم موقع ہے پاکستان کے لیے, اپنے قرضوں کے حوالے سے, اپنی مہنگائی کے حوالے سے, اپنی بے روزگاری کے حوالے سے, غربت کے حوالے سے, اور اس دہشت گردی کے حوالے سے, اور اس خطے میں پھر سے اس جس مقام پہ ہم پہنچے ہیں اس مقام پر قائم رہنا چاہیے, اس مقام سے آگے جانا چاہیے, پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. رائٹ. عامر صاحب, آپ بھی اس طرح دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں اس کے اثرات اس طرح ہوں گے کہ تحریک انصاف کے لیے سیٹ بیک ہے, شہباز شریف صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کا رائز کرنا, ان کے لیڈرشپ کی ریلیز اور لیٹ ہو گئی ہے؟ میں نے کہا کہ میں بھٹی صاحب سے بھی متفق ہوں اور آپ کے سوال سے بھی, کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کے بغیر بات نہیں بنتی. اچھا, میں اتفاق سے 2 دن سے یہاں نیو یارک میں ہوں, تو میں ایک ایسے صاحب کے ساتھ بھی گپ شپ ہوئی جو دسمبر اور جنوری میں جو ڈیل کرانے کے لیے, میں تنویر صاحب کی بات نہیں کر رہا, ایک اور صاحب جو یہاں آتے رہے اور ملتے رہے, اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی ڈیل کرانے کے لیے. ٹھیک ہے جی آتے رہے, اور ان کا آخری تجزیہ یہ تھا کہ اس کو نمبر 1 پہلا دھچکا پہنچایا بیگم بشرا نے جب وہ ڈی چوک چلی گئی اپنی مرضی کے مطابق, اور دوسرا ان کا خیال یہ تھا کہ ان لوگوں نے نقصان پہنچایا پی ٹی آئی کے جو یورپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ٹرمپ آ رہا ہے اور ہمیں بات چیت کا سلسلہ حکومت سے روک دینا چاہیے. وہ آج بھی افسوس کرتے ہیں کہ ٹرمپ نے تو ایک بات نہیں کی اور پی ٹی آئی نے اپنے لیڈر کو نکالنے کا موقع تباہ کر دیا جب بات چیت ایک بہتر انداز میں چل رہی تھی. تو سوچنا چاہیے کہ جو مذاکرات کار ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے کرنا چاہیے. تو جو آج بات چیت ہو رہی ہے, میرے خیال میں عمران خان صاحب جو جس نہج پہ لے جا رہے ہیں, جس طرح وہ فیلڈ مارشل کو متون کر رہے ہیں مسلسل, اور کہ میں ڈرتا نہیں گھبراتا نہیں, ان کی ہمشیرہ بھی وہی باتیں کر رہی ہیں, تو جہاں اگر کوئی راستہ نکالنے کے لیے ان کے ہمدرد بھی کوشش کر رہے تھے تو وہ بھی نا امیدی کی طرف جا رہے ہیں کہ سیاست اس چیز کا کام نہیں ہے کہ آپ صرف ضد لگا کے بیٹھیں. نہ حکمرانوں کو ضد لگانی چاہیے, نہ حزب اختلاف میں موجود اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی پاپولیرٹی پہ یہ لے سکتا ہوں کوئی راستہ, تو مجھے نہیں خیال کہ اس سچویشن میں وہ اپنے لیے کوئی اور اپنی پارٹی کے لیے کوئی سیاسی بقا کا راستہ چن رہے ہیں. ان کے لیے بہت مشکل ہوگی. انہیں سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ان کے ہمدرد ہیں, جو انٹرنیشنلی موو کرتے ہیں, ان کی بات پہ بھی توجہ کریں کہ راستہ بنائے اپنی پارٹی کے لیے, سیاست کے لیے, کیونکہ دیوار کے وہ جو ان کا فکرہ تھا کہ دیوار میں آپ سر مارے اور دیوار توڑ سکتے ہیں تو آپ ضرور کیجیے, لیکن اگر آپ کا سر اپنا پھوٹ رہا ہے تو پھر ذرا احتیاط کیجیے. رائٹ. زبیر صاحب, ان ڈیولپمنٹس نے ایک بڑی امپورٹنٹ سوال کو سرفیس دیا ہے کہ پاکستان میں یہ بڑی آہو بقا ہے کہ پاکستان میں لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیومن رائٹس کا مسئلہ, کورٹس آزاد نہیں ہیں, امپریزنمنٹ جو ہیں بڑی ناجائز طریقے سے ہوئی ہوئی ہیں. لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پہ ہونے کے باوجود پاکستان رائز بھی کر رہا ہے, پاکستان انٹرنیشنلی اپنے آپ کو اسٹیبلش بھی کر رہا ہے, پاکستان اکنامکلی بھی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کی کوششیں کر رہا ہے, دنیا جہان میں اس کا نام ہو رہا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی. جس طرح سمجھ رہے تھے نا جی, انصاف نہیں ہے, کورٹس آزاد نہیں ہے, ظلم ہو رہا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, یہ جو بھی ایک بیانیہ تھا, اس بیانیہ کو بڑا سیٹ بیک نہیں لگا پاکستان کی اوور آل کامیابیوں سے؟ دیکھیں, آج جو ہم بات کر رہے ہیں نا کامران جی, یہ آئندہ آنے والی جو کہانی ہوتی ہے نا, یہ ہم 70 سال سے عوام کو سنا رہے ہیں. آج جو حقیقت ہے, معیشت ہماری بالکل خراب ہے, اور میں نے آپ کو ابھی نمبرز دیے تھے, اور ابھی آپ نے یہ ذکر کیا کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے تو اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل لیجیٹیمیسی سے. اگر پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی. 3.5 سال آپ نے کر کے دیکھ لیا ہے, آپ نے کورٹس کو بھی ٹائٹ کر دیا, ان کی آزادی بھی ختم کر دی ہے, ان کا الیکشن کمیشن بھی اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے, الیکشن بھی فراڈ کرا کے دیکھ لیا, سب کچھ کرا کے دیکھ لیا. اس میں بھی کوئی کنسرن نہیں ریز کر سکتا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف پچھلے 3.5 سال میں درجنوں پتہ نہیں 150 دوروں پر گئے ہوں گے, پتہ نہیں کتنے 400-500 انہوں نے ایم او یوز سائن کیے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا جی. لیکن آج کی سچویشن میں بتا رہا ہوں, مجھے آئندہ کی کہانی دے کے سب چپ کرا دیتے. آج جو ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ 1974 کے بعد سب سے خراب ہے. 51 سال 51 ایئرز کی ورسٹ ترین مقام پر ہے, لیس دین 14%. اور یہ رانا صاحب اپنی تحقیقات کر لیں جو مرضی کرنی ہے, لیکن آج یہ حقیقت ہے.
پاکستان میں اس سے زیادہ غربت کبھی بھی نہیں تھی، یہ آج کی حقیقت ہے۔ پاکستان میں اتنی بے روزگاری کبھی نہیں تھی، یہ آج کی حقیقت ہے۔ پاکستان نے کبھی اتنے قرضے 3.5 سال میں نہیں لیے تھے جتنے اس حکومت نے لیے۔ 37 ٹریلین روپے پی ٹی آئی کو میں بھی کرٹیسائز کرتا تھا، اس میں 19 ٹریلین یہ تھے، انہوں نے 37 ٹریلین ڈبل لے لیے اسی پیریڈ میں۔ یہ آج کی حقیقت ہے۔ مجھے کامران آپ اگر لائن دیں گے نا، وہ دیکھیں جی واہ ملاقات، وہ دیکھیں جی یہ ہو گیا، وہ آئندہ آنے والے دنوں کی بات ہے، اللہ کرے وہ سارا کنورٹ ہو پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے، اشرافیہ کی بہتری کے لیے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بہتری کے لیے نہیں، یہ رولنگ کلاس کی بہتری کے لیے نہیں۔ ان کی میں بات نہیں کر رہا، پاکستان کے کروڑوں عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کی بات کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں، پاکستان بنا تھا ان کے لیے۔ رائٹ عامر صاحب، یہ ہمارے قرضے جو تاریخی پہنچ گئے، اس کا کیا فائدہ ہوگا سعودی ڈیفنس پیکٹ کا، یا جو ملاقات ہو رہی ہے اس سے، یا جو ہماری انویسٹمنٹ سب سے خراب اس وقت چل رہی ہے، زبیر صاحب بتا رہے ہیں 1970 کی دہائی کے بعد سب سے کم انویسٹمنٹ اس وقت یہاں ہو رہی ہے، اس کا کیا ہوگا بھائی؟ نہیں، ظاہر ہے کہ ہمیں ہر دفعہ ماضی کے ساتھ تو جڑنا پڑتا ہے نا، کہ جب ہمارے جرنیل پاکستان کو ہار رہے تھے، میں ان کے والد صاحب کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، پاکستان تو ہارا نا، ہم نے تو بنگلہ دیش بنوا دیا نا، توڑوایا تھا۔ ان کے حالات سے لے کے پھر جو ایک بہت محب وطن وزیر اعظم آپ کے ابھی جیل میں موجود ہیں، انہوں نے ہر بندے کے ساتھ لڑائی کر لی، ہر ملک کے ساتھ لڑائی کر لی، تو ہم یہاں پہنچے ہیں شہباز شریف کے دور میں بلا شبہ قرضے لیے جا رہے ہیں، اس طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اب جب ہم ڈیفنس پیکٹ میں جا رہے ہیں، ہم تو بات یہی کر رہے ہیں کہ آپ ہماری معیشت سنبھالیں، ہم آپ کا دفاع سنبھالیں گے۔ یہ بات اسی لیے کہی جاتی ہے کہ ہمیں اب رستہ عام آدمی کے لیے نکالنا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے اپنے زور سے، میں اپنی جرنلزم سے کروں، وہ اپنی سیاست اور قابلیت سے کریں کہ کس نے کیا کام کرنا ہے، لیکن راستہ پاکستان کے لیے اور عام آدمی کے لیے نکلنا چاہیے۔ اس میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ غلط بات ہے۔ ٹھیک، بھٹی صاحب آپ کو ٹرمپ کی کیا سمجھ آئی ہے؟ آج تو وہ طیب اردوغان کے بھی وہ گیت گا رہے ہیں ٹرمپ صاحب جو ہے، اور کہہ رہے ہیں عالمی مسائل کے حل میں ہم ترکی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں، بڑے قریبی تعلقات، اچھی بات ہے شہباز صاحب سے بڑے وارملی ملے، سوائے انڈیا کے سب کے ساتھ ہی وہ مل رہے ہیں، کیا یہ ہو کیا رہا ہے سر؟ یہ سوال تو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب سے بنتا ہے کرنا کہ آپ کو ٹرمپ صاحب کی کیا سمجھ آئی، یا عامر بھائی سے سوال بنتا ہے جو ٹرمپ صاحب کے قریب ہے، اور اگر ان دونوں کو سمجھ آ گیا تو ہمیں بھی سمجھ آ جائے گا۔ اور ٹرمپ صاحب کو تو ٹرمپ صاحب کے گھر والے نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ کیا ہیں، امریکی نہیں سمجھ پا رہے، دنیا والے نہیں سمجھ پا رہے، ہم نے کیا سمجھنا ہے ٹرمپ صاحب کو؟ وہ سجی دکھا کے کھبی مارتے ہیں، بخار موت دکھا کے بخار بیچ دیتے ہیں، اور ان ٹرمپ صاحب ساری زندگی کبھی بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئے، آتے ہیں تو دل میں آتے ہیں، سمجھ میں کبھی نہیں آتے۔ واہ، اور خیر سے سمجھ آئے گی، اللہ کرے کہ ٹرمپ صاحب ہمیں سمجھ آ جائے ان کی، اور ہمیں ان کی سمجھ آ جائے، اور انہیں ہماری سمجھ آ جائے، ورنہ جو خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ اس نا سمجھی میں سارا کچھ ہی وہ چلیں عامر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ عامر صاحب آپ کو ٹرمپ کی سمجھ آئی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگاڑی اور پچھاڑی دونوں سے بچنا چاہیے۔ ٹرمپ صاحب کی آج تک کسی کو نہیں سمجھ آئی، ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی پھنسی پڑی ہے، اور اس کی اسٹیبلشمنٹ نے ہی ٹرمپ کو پچھلے دور میں بھی زیرو رکھا تھا، اور ابھی بھی وہ جو پرائمری کا الیکشن میئر نے نیو یارک میں جیت لیا ہے نا، لڑکے نے، 37 سالہ لڑکے نے، جس کے اوپر یہ فکرے سے ہٹتے نہیں ہیں، اور ابھی تو ان کے مڈ ٹرم آنے والے ہیں۔ میں یہاں امریکہ میں آیا ہوں 3 دن سے، تو مختلف لوگوں سے ہی مل رہا ہوں، وہ کہتے ہیں آپ کو نتیجہ مل جائے گا اس قبولیت کا اور مقبولیت کا کہ ان کے ساتھ مڈ ٹرم میں اگلے نومبر میں ہونا کیا ہے۔ تو یہ وہاں ان کی حقیقت ہے، ہمیں اپنی حقیقتوں پہ جانا چاہیے، ہمیں راستہ بن رہا ہے، ہمیں اپنے ملک کے لیے راستہ لینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ نہیں کہہ سکتے ہماری ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی، ہمیں اپنا راستہ سمجھانا چاہیے۔ مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ کو میں ایک بری خبر سناؤں گا، لیکن اس کے اندر ایک اچھائی کا پہلو بھی ہے۔ بری خبر ہے لیکن اس میں ایک اچھائی کا پہلو بھی بن سکتا ہے، ایک بریک کے بعد۔ بھائیو، بری خبر تو یہ ہے کہ 86 پہ 6 آؤٹ ہیں، اور پاکستان یہ میچ بنگلہ دیش سے ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں اچھائی کا پہلو کیا ہے کہ دیکھیں بنگلہ دیشی ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہم ہار بھی جائیں، وہ ہمیں پچھاڑ بھی لیں تو اتنا افسوس نہیں ہوگا دل کو، لیکن اگر کل ہم نے بنگلہ دیش کو آج ہرا دیا اور کل کلا اتوار کو انڈیا کے ساتھ ہو گیا دوبارہ فائنل، تو جتنے آپ جہاز یوں گراتے رہے ہیں، یوں دکھاتے رہے ہیں، اس سے ہم فائنل تو نہیں جیت سکیں گے۔ تو ہندوستان کے ساتھ جو ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ ایسی تیسی اتوار والے دن، اس سے بچت ہو سکتی ہے اگر میچ کا ٹرینڈ یہی چلے۔ کوئی بات نہیں، بنگالی ہمارے بھائی ہیں،
تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم ہارتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں, اگر جیت جائے تو بڑی اچھی بات ہے, اگر ہارتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اس میں ایک اچھائی کا پہلو ہے, اچھائی کا. مجھے دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.